والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأه فيه الفرق والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. اچھا بھائی، نجاستوں سے بھائی پاکی کے احکام طریقے ذکر ہو رہے ہیں بھائی. سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ نماز پڑھنے والے کا بدن جو ہے اس کو بھی پاک کرنا ضروری، اس کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری، اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ پاک ہونے چاہیے. نجاست کوئی لگی ہے تو اس کو پاک کیا جائے. اور کس چیز کے ذریعے پاک کرنا جائز ہے بتلایا تھا؟ پانی کے ساتھ، اور ہر ایسی پاک بہنے والی چیز جس کے ذریعے اس نجاست کو دور کرنا ممکن ہو. لہذا معلوم ہوا گھی یا تیل کے ذریعے، اب وہ بہنے والا بھی ہے، پاک بھی ہے، لیکن اس کے ذریعے نجاست کی صفائی نہیں ہو سکتی، تو وہ درست نہیں اس کے ذریعے. اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے بھائی، اور اس کا کوئی جسم بھی ہو، پھر وہ سوکھ جائے، تو اس کو زمین پر رگڑ دینا کہ وہ نجاست ختم ہو جائے اس کے اوپر سے، یہ کافی ہے. زمین پر رگڑ دیا، نجاست اتر گئی، ختم ہو گئی، تو یہ کافی ہے. اب اس میں نماز جائز ہے بھائی. آگے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی والمنی نجس یجب غسل رطبہ، اور منی نجس ہے، واجب ہے اس کے تر کا دھونا. رطب تر کو کہتے ہیں بھائی، گیلی ہو جو. منی نجس ہے اور یہ گیلی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے. فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ، پس جب یہ خشک ہو جائے کپڑے پر، أَجْزَأَهُ فِيهِ الْفَرْقُ، تو اس کے اندر رگڑ دینا بھی کافی ہے. اس کے اندر اس شخص کے لیے اس کو رگڑ دینا بھی کافی. رگڑ دے بھائی اور کھرچ کر اتار دے بھائی، رگڑ دے اور کھرچ کر اتار دے، بس کافی ہے بھائی. لیکن آج کل بھائی دھونا پڑے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ قدیم بھائی لوگ قوت والے تھے، غذائیں ٹھیک تھیں. آج کل تو کوئی غذا بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھیں. تو اس وقت منی جیسے موم ہوتا ہے اس طرح گاڑی ہوتی تھی، کپڑے پر لگ جاتی تھی. تو جیسے موم اوپر ہی اوپر ایک چیز کے لگتا ہے، اس کو ہٹائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے. تو وہ بھی ہٹ جاتی تھی منی بھی. لیکن آج کل تو کھرچنے سے بھی کوئی چیز کھرچی جائے گی بھائی؟ جی آج کل کیا کھرچیں گے بھائی اس کو؟ تو اتنی رقیق ہو چکی، اتنی پتلی ہو چکی، پانی کی طرح کپڑے پر اس کا بس نشان ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا بھائی. تو اب رگڑنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا پڑے گا. وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ أَوِ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا، اور نجاست جب پہنچ جائے آئینے کو، مرآت کہتے ہیں آئینے کو، آئینے پر اگر نجاست لگ جائے، أَوِ السَّيْفِ یا کس پر؟ تلوار پر. تلوار پر کوئی نجاست لگی یا آئینے پر لگی بھائی، اکتفا بمسحہما، تو ان کے پہنچنے پر اکتفا کرے بھائی. ان کو پہنچ لے بھائی. نجاست ان کے اندر گھس سکتی ہے، اوپر ہی اوپر لگے گی، تو لہذا ان کو پہنچ ڈالے کپڑے سے، نجاست ختم کر دے، بس یہ کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا. میں نے آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی بتلایا تھا تیمم کے باب میں. بھائی زمین پر اگر نجاست گری اور پھر وہ دھوپ لگنے سے خشک ہو گئی، نجاست کا رنگ بھی وہاں سے ختم ہوا، بدبو وغیرہ بھی ختم ہو گئی، تو بس یہ زمین پاک ہو گئی. اس پر کیا کرنا جائز؟ نماز پڑھنا جائز، لیکن تیمم کرنا جائز نہیں ہے بھائی. تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْ، اگر پہنچے یعنی لگے زمین پر نجاست لگے،
فجفت بالشمس، پس وہ خشک ہو گئی دھوپ سے، وذهب اثرها، اور اس کا اثر بھائی چلا گیا، اثر کوئی نہیں باقی، نشان کوئی نہیں باقی بھائی، بو وغیرہ کوئی نہیں باقی، جازت الصلاۃ علی مکانہا، تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے، ولا یجوز التیمم منہا، لیکن اس سے وضو کرنا اور تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن اصابته من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجوز۔ یاد رکھیے نجاست دو قسم پر ہے، ایک نجاست مغلظہ ہے اور ایک نجاست مخففہ ہے۔ ایک کون سی ہے؟ نجاست مغلظہ، اور ایک ہے نجاست مخففہ۔ نجاست مغلظہ جو سخت نجاست ہے مولانا، جو تھوڑی سی بھی لگی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے مولانا، اس کا حکم سخت ہے مولانا۔ اور نجاست مخففہ جو ایسی نہیں بھائی، جس میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی۔ تو نجاست مغلظہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ درہم کی مقدار تک معاف ہے، اور اس کے ساتھ اس حالت میں دھوئے بغیر بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہو جائے۔ نجاست مغلظہ کا کیا حکم بتلایا بھائی؟ کتنی معاف ہے؟ ایک درہم کی مقدار معاف ہے، اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے، لیکن اس سے اگر زیادہ ہو تو معاف نہیں، اب نماز اس کے ساتھ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ سخت نجاست ہے، اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں بھئی؟ کچھ دو تین مثالیں تو چار تو انہوں نے کتاب میں ذکر کر دی۔ قدمی، جیسے کہ خون ہے مولانا، خون لگا ہو درہم کی مقدار بھائی۔ والبول، اور پیشاب ہے بھائی۔ والغائط، اور پخانہ ہے۔ والخمر، اور شراب ہے بھائی۔ یہ ساری سخت نجاستیں ہیں، یہ درہم کی مقدار یا اس سے کم ہوں تو پھر ان کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ ہوں تو پھر نماز جائز نہیں، دونوں ضروری ہے۔ تو کیا کیا ذکر ہوئی مثالیں؟ خون، پیشاب، پخانہ اور شراب۔ اسی طرح بھائی کچھ اور چیزیں بھی لکھ لو بھائی، میں بتلا دیتا ہوں بھائی۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، جلدی جلدی لکھو بھائی۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، منی، گوبر، لید، تمام جانوروں کا پخانہ، گدھے اور خچر کا پیشاب، اور اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب نجاست مغلظہ ہیں،
نجاست مخففہ آگے آئے گا بھائی، اس کی مثال انہوں نے کتاب میں ذکر کی ہے، دیکھیے وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، حلال جانوروں کا پیشاب بھی ہے، یہ کتاب میں ذکر ہو گیا بھائی، حلال جانوروں کا، سمجھ میں آیا؟ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے جی وغیرہ، تو حلال جانوروں کا پیشاب، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب، اور حرام پرندوں کی بیٹ، اور حرام پرندوں کی بیٹ، یہ سب نجاست مخففہ ہیں، یہ سب نجاست مخففہ ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی لکھ لو بھائی، مرغی، بطخ اور مرغابی کے سوا، مرغی، بطخ اور مرغابی کے سوا باقی حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، باقی حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ مثلا کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ، مثلا کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ، جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نجاست میں نے بتلایا دو قسم پر ہے، ایک نجاست مغلظہ اور ایک نجاست مخففہ۔ نجاست مغلظہ جو ہے وہ 1 درہم کی مقدار تک معاف ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے بھائی، پھر اس میں نماز جائز نہیں جی۔ جبکہ اور ہاں پھر بتلایا کچھ چیزیں ذکر کی بھائی، نجاست غلیظہ بھائی کچھ چیزیں ہیں مولانا، وہ میں نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد دوسری قسم نجاست مخففہ ہے، اس میں اتنی سختی نہیں ہے، تو وہ جب تک کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھے حصے تک نہ پہنچ جائے بھائی، اس وقت تک معاف ہے۔ اگر چوتھے حصے تک پہنچ گئی تو پھر معاف نہیں بھائی۔ کیا ضابطہ بتلایا؟ کپڑے کے جس حصے پر لگے گی اس کا کتنا، چوتھائی تک نہ پہنچے، چوتھائی تک پہنچ گئی تو معاف نہیں بھائی، چوتھائی سے کم ہو تو وہ معاف ہے چوتھائی سے۔ مثلا دیکھو ایک مثال بھائی، آستین پر لگ گئی بھائی کپڑے کی، تو جب تک وہ اتنی زیادہ نہ لگ جائے کہ چوتھائی آستین تک پہنچ جائے، چوتھائی آستین تک پہنچے گی تو پھر معاف نہیں، لیکن چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے بھائی۔ اسی طرح ہر کپڑے کا آپ حساب رکھیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ، اور وہ شخص جس کو پہنچے نجاست مغلظہ میں سے، یعنی لگے ہو جسے نجاست مغلظہ کا دمی، جیسے کہ خون ہے، والبول اور پیشاب ہے، والغائط اور پخانہ ہے، والخمر اور شراب ہے۔ کتنی مقدار نجاست مغلظہ کی لگے؟ مقدار الدرہمی بھائی، درہم کی 1 درہم کی مقدار، وما دونہ، اور جو اس سے کم ہے، درہم کی مقدار ہو یا درہم سے کم ہو، جازت الصلاۃ معہ، تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی مولانا، لیکن اسی طرح بغیر دھوئے نماز پڑھتے رہنا یاد رکھنا مکروہ ہے اور برا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ مکروہ اور برا ہے۔
وَإِن زَادَ اور اگر اس سے بڑھ جائے درہم کی مقدار سے لم یجوز تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز. وَإِن أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ اور اگر بھائی کپڑے کو لگے نجاست مخففہ، یہی حکم بدن کا بھی ہے مولانا. کس کا حکم ہے؟ بدن کا بھی بھائی یہی حکم ہے. اور اگر کپڑے کو نجاست مخففہ لگے، بھائی کیا ہے وہ؟ کبول ما یوکل لحمہ، جیسے پیشاب ان جانوروں کا کہ کھایا جاتا ہے ان کا گوشت، بھائی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب. جازت الصلاۃ معہ تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے. ما لم تبلغ ربع الثوب جب تک یہ کتنے کو نہ پہنچ جائے؟ چوتھائی، کپڑے کے چوتھائی کو نہ پہنچ جائے. چوتھائی کو پہنچ گیا پھر نہیں جائز بھائی، اس سے کم ہونا چاہیے. کم ہونا چاہیے. اچھا بھائی، ایک درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تو کچھ اوزان شرعیہ ہیں مولانا. اس سے پہلے میں نے پیمائشیں ذکر کی تھیں بھائی. آج اوزان شرعیہ کچھ ذکر کر دیتا ہوں جن کا ذکر جگہ جگہ آئے گا بھائی، تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی. اچھا لکھیے مولانا، 8 چاول کے دانے برابر ہیں 1 رتی کے. 8 چاول کے دانے ہوں مولانا، 8 چاول ہوں بھائی، تو یہ برابر ہیں کس کے؟ 1 رتی کے برابر بھائی. اور 8 رتی ہو تو یہ ایک ماشا ہے. 8 رتی ہو تو یہ ایک ماشا ہے. اور 12 ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ ہے. 12 ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ ہے. کیا بیان ہوا بھائی؟ 8 چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے 1 رتی، یہ وزن ہے رتی بھائی. اور 8 رتیاں ہوں تو یہ کس کے برابر؟ 1 ماشے. اور 12 ماشے ہوں تو یہ 1 تولے کے برابر ہیں بھائی. تو 1 تولہ کتنے ماشے کا ہوا؟ 12 ماشے کا. آج کل گرام چلتے ہیں بھائی، تو گرام کے اعتبار سے 1 تولہ برابر ہے 11.664 گرام. 11.664 گرام. حساب کا ایک قانون بھی آپ کو بتلا دو مولانا، بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اشاریہ کے بعد جو ہندسے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا. اس کو اب یوں نہ پڑھنا 11.664، غلط ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اشاریہ کے بعد ایک ایک حصہ پڑھنا پڑے گا، اور جو ملا کر پڑھتا ہے غلط ہی کر رہا ہے بھائی، غلط ہی کر رہا ہے. تو 11.664 گرام یعنی تقریباً 11.5 گرام سے کچھ زائد ہوتا ہے 1 تولہ بھائی. اور 80 تولے ہوں تو یہ 1 سیر بنتا ہے آج کل کا بھائی. 80 تولے برابر ہیں 1 سیر کے. 80 تولے. اور کلو بھائی سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ کلو زیادہ ہوتا ہے یا سیر زیادہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو کلو سیر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو کلو میں تقریباً 86 تولے آتے ہیں بھائی. کلو میں تقریباً
تقریباً کہہ رہا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تقریباً 86 تولے آتے ہیں بھائی۔ جی آگے لکھیے بھائی، 5 جو کے دانے ہوں تو یہ 1 قیراط ہوا۔ 5 جو کے دانے ہوں تو یہ 1 قیراط ہوا۔ بیس قیراط برابر ہے بھائی، برابر کا نشان ڈالو بھائی درمیان، نشان جانتے ہو برابر والا بھائی؟ 2 خط ایک دوسرے کے اوپر بھائی۔ اچھا 20 قیراط برابر ہے 1 درہم، 1 دینار بھائی، 1 دینار۔ 20 قیراط برابر ہے 1 دینار۔ اس کے آگے ایک اور برابر کا نشان ڈالو، برابر ہے 1 مثقال، سا ہے اور قاف 2 نقطوں والا ہے بھائی، 1 مثقال لکھ لیا بھائی۔ اس کے آگے پھر برابر کا نشان ڈالو، برابر ہے 4.5 ماشے، برابر ہے 4.5 ماشے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ 5 جو کے دانے ہوں تو یہ کتنا وزن بنتا ہے؟ 1 قیراط، اور 20 قیراط ہوں تو یہ کتنا ہوا؟ 1 دینار، اور اسی کو مثقال بھی کہتے ہیں، اور ماشوں کے اعتبار سے یہ کتنا ہوا؟ ہاں تو 20 قیراط، 1 دینار، 1 مثقال، 4.5 ماشے، یہ ایک ہی وزن ہے سارے بھائی، برابر ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہو گیا بھائی، دینار اور درہم کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں۔ دینار کتنے ماشے کا ہوتا ہے؟ قیراط میں ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ 20، اور اگر ماشوں میں کوئی پوچھے 4.5 ماشے، اور مثقال بھی دینار ہی جتنا وزن ہے، یعنی 4.5 ماشے کا، ایک چیز ہے دونوں۔ اچھا آگے الگ بھائی، 14 قیراط برابر ہے 1 درہم کے۔ درہم چھوٹا ہوتا ہے بھائی دینار سے بھائی، سمجھ میں آیا؟ 14 قیراط ہوں تو یہ کتنا ہوا؟ برابر ہے 1 درہم کے، اور یہ برابر ہے 3 ماشے، 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، 3 ماشے، 1 رتی اور خمس رتی، خمس خا میم سین، خمسہ سے ہے بھائی 5واں حصہ خمس رتی۔ تو دیکھو بھائی، دینار میں کتنے قیراط تھے؟ 20، اور درہم میں کتنے ہیں؟ 14، معلوم ہو یہ اس سے کم ہے۔ اور دینار میں کتنے ماشے تھے؟ 4.5 ماشے، لیکن اس میں کتنے ہیں؟ 3 ماشے، 1 رتی اور کیا مانا؟ 3 ماشے ہیں، 1 رتی ہے بھائی۔ ماشے میں کتنی رتیاں تھیں؟ 8، کتنی تھی؟ تو 3 ماشے، اس کے ساتھ 1 رتی ہو، اور پھر خمس رتی، رتی کا 5واں حصہ، یہ 1 درہم ہے بھائی، یہ 1 درہم ہے۔ تو یوں سمجھو تقریباً 3 ماشے اور لگ بھگ 1.25 رتی، تقریباً 1.25 رتی ہو جائے تو یہ 1 درہم ہے بھائی۔ اچھا، اور آج کل ہے بھائی سیر اور کلو، تو یاد رکھو ایک سیر میں تقریباً 228 دینار ہوتے۔ 1 کلو میں، سیر نہیں بھائی، کلو لکھو، 1 کلو میں تقریباً
228 दीनार बनते हैं भाई। 228 दीनार भाई। और दिरहम के एतबार से तकरीबन 326 दिरहम बनते हैं किलो में भाई। तकरीबन 326। इसी तरह एक और वजन आएगा कहीं भाई, अगर हो जाए जिक्र, उकिया भाई। उकिया अलिफ वाव काफ दो नुक्तों वाला, या और गोलता, या और गोलता, और या पर शद भी डालने वाला ना, उकिया। लिख लिया भाई। ये बराबर है 10.5 तोले के। ये बराबर है 10.5 तोले के, और ये बराबर है 40 दिरहम के भाई। 40 दिरहम के। लिख लिया औजान भाई। अच्छा, तो ये औजान हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आसान है हमारा ना, एक दफा याद कर लें, फिर जहां आया करें इनको दोहरा लिया करें, तो ये बड़े पुख्ता हो जाएंगे भाई। 8 चावल के दाने हो तो 1 रत्ती, 8 रत्तियां हो तो 1 माशा, 12 माशे हो तो 1 तोला, और 80 तोले हो तो 1 सेर। और ग्राम के एतबार से तोला कितने के बराबर? 11.64 ग्राम भाई। और दीनार भाई, अच्छा 5 जौ के दाने कितने के बराबर? 1 खीरात के बराबर। और दीनार का वजन कोई अब आपसे पूछे कितने खीरात के, आप क्या कहेंगे? वो कहता है नहीं माशों में बतलाओ, आप क्या कहेंगे? अच्छा, दीनार के बराबर वजन का एक और नाम भी है, उसे क्या कहते हैं? मिस्काल। अच्छा, दिरहम जो है वो कितने खीरात का है? 14 खीरात का। और माशों के एतबार से 1 रत्ती और 1 रत्ती भाई। और उकिया कितने को कहते हैं भाई? 10.5 तोले। और ये कितना बनता है? 40 दिरहम के बराबर वजन बनता है। अब इबारत में आया था कि भाई नजासत मुगल्लज़ा कितनी मुआफ है, क्या जिक्र हुआ था? 1 दिरहम की मिकदार। और 1 दिरहम कितने माशे का है? हाँ, लेकिन ये छोटा आम दिरहम है, ये नहीं मुराद यहां पर, याद रखना भाई। यहां बड़ा दिरहम मुराद है, और वो ये दीनार के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? दीनार के बराबर। यानी कितना वजन हुआ माशों में? 4.5 माशे। शाबाश, बस ये याद रखना भाई। दिरहम से क्या मुराद है? बड़ा दिरहम जो 4.5 माशे का है, जो 1 मिस्काल है मौलाना, 1 मिस्काल। अब भाई ये जो बड़ा दिरहम है, इसका वजन मुराद है, ये इसका फैलाव मुराद है? तो याद रखो, अगर वो जो नजासत मुगल्लज़ा है वो पतली बहने वाली चीज है भाई, पतली बहने वाली चीज है, मसलन पेशाब भाई, तो अब इसके अंदर उसकी चौड़ाई मुराद है भाई। क्या मुराद है? चौड़ाई भाई, चौड़ाई मुराद है। यहां तो अब वजन नहीं है भाई, समझ में आया भाई? तो वजन खत्म हो, खुश्क हो जाएगा, तो वो चौड़ाई मुराद है भाई, चौड़ाई उसकी। और 1 दिरहम की मिकदार माफ है भाई। वो कितना है? तो उलमा फरमाते हैं भाई, ये हथेली भाई इस तरह सीधी फैलाओ भाई, सीधा भाई, सख्त करो हाथ को, बिल्कुल हथेली सख्त हो जाए भाई। अब देखो भाई, इस हथेली का थोड़ा सा हिस्सा बीच में गहरा है, गोल सा भाई, देख रहे हो भाई? ये हिस्सा मौलाना, ये 1 दिरहम की मिकदार है,
چوڑائی وغیرہ اتنی نجاست مغلظہ ہو کہ اس ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر ہو جائے. یہ تقریباً کتنا بنتا ہے بھائی؟ وہ آپ نے دیکھیں آج کل تو روپیہ سکہ بڑا چھوٹا سا ہے. ذرا پہلے کے سکے کیا تھے؟ بڑے تھے روپے والے. تو اس کے لگ بھگ بن جاتا ہے بھائی, اس کے برابر یا اس سے تھوڑا سا زائد بن جائے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اتنی اس روپے سے تھوڑا سا زائد ہوگا بھائی. اتنی مقدار میں اگر وہ پھیلا ہے, اتنے کپڑے پہ صرف لگا ہے, تو اس کے اندر نماز جائز. تو یہ کون سی نجاست مغلظہ ہے؟ جو پتلی ہے اور بہنے والی ہے. تو اگر کپڑے پر لگے تو بھی اتنی مقدار معاف بھائی, 1 درہم کے برابر چوڑائی میں, یہ ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر چوڑائی میں, اور بدن پر لگ جائے تو بھی اتنی معاف ہے بھائی. سمجھ میں؟ لیکن میں نے بتایا اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے اور برا ہے بھائی, دھو لینا چاہیے. ہاں مجبوری ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ نجاست مغلظہ گاڑی ہے تو پھر وزن مراد ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ وزن. اور وہ کتنا ہے؟ 4.5 ماشے. کتنا وزن ہے؟ کیونکہ بڑا درہم ہے مولانا, 1 مثقال والا, تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 ماشے تک معاف ہے بھائی. تو لہذا اگر مرغی کی بیٹ وغیرہ لگ جائے تو کتنی معاف ہے؟ 4.5 ماشے تک. اس سے بڑھ جائے تو معاف نہیں. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا ہاں بھائی بتاؤ اب آپ بھائی, درہم کی مقدار کتنی ہاتھ میں دکھاؤ مجھے, بتلاؤ بھائی. ہاں کتنا بنے گا نشان بتاؤ. ہاں لگاؤ پینسل سے نشان. ہاں شاباش بھائی, سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی آپ بتاؤ بھائی, دیکھو بھائی. ہاں بتاؤ بھائی, صحیح طرح پورا نشان لگاؤ بھائی ہاتھ پر, دکھاؤ. ہاں بھائی یہ تو بلکہ یہ آپ نے بہت چھوٹا بنا, تھوڑا سا زیادہ. ہاں آپ دکھاؤ بھائی. ہاں یہ بھی کم لگایا آپ نے بھائی. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, یہ ہتھیلی دبی ہوئی نہیں ہے بیچ میں, یہ ساری جگہ بھائی, یہ جو دبی ہوئی اندر کی ہتھیلی کو پھیلا دو سختی کے ساتھ, یہ بیچ میں کچھ حصہ دبا ہوا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ لاؤ قلم دو بھائی, میں آپ کو دکھاؤں بھائی. یہ دیکھو بھائی, یہ بن جائے گا دیکھ رہے ہو بھائی, یہ جگہ ساری بن گئی. تو اتنی مقدار کیا ہے؟ معاف ہے. نظر آیا بھائی؟ جی. تو یہ دیکھو وہ روپے سے زیادہ جگہ بن گئی بھائی کچھ. تو لہذا بھائی درہم کے اندر بھائی اب جگہ کو دیکھیں گے یا اس کے وزن کو دیکھیں گے؟ جی اگر پتلی اور بہنے والی چیز ہے تو پھیلاؤ کو دیکھیں گے, اور اگر وزن والی ہے تو اس کے وزن کو دیکھیں گے بھائی. وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ, اور نجاست کا پاک کرنا یعنی اس کو دور کرنا, التی وہ نجاست, التی یجب غسلها جس کا دھونا واجب ہے, وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے اس کو پاک کرنے کے علی وجہین. کتنے طریقے پر ہے؟ 2 طرح پر ہے بھائی, 2 طرح پر, 2 طریقے ہیں اس کے بھائی, 2 طریقے. کیا کہتے ہیں؟ فما کان لہ عین مرئیۃ, وہ نجاست جس کا کوئی عین یعنی ذات ہے, مرئیۃ دکھائی دینے والی. وہ نجاست جس کیا ہے؟ جس کی ذات ہے دکھائی دینے والی. مثلا بیٹ وغیرہ میں نے بتا دیا بھائی. فطہارتها, تو اس کی طہارت کیا ہے؟ زوال عینھا, کہ اس کی عین اس کی ذات کو زائل کر دے, اس کی ذات کو دور کر دے. بھائی کپڑے پر مرغی کی بیٹ لگ گئی بھائی, اب اس کی پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ کب کپڑا پاک ہوگا؟ کہ جب اس کی ذات کو یعنی اس بیٹ کو یہاں سے زائل کر دے. کیا کر دے؟ زائل کر دے.
یعنی دھوئے اس کو یہاں تک کہ بیت یہاں سے ختم ہو جائے بھائی، ختم ہو جائے. فطہارتها زوال عینھا، تو اس کی طہارت کیا ہے؟ اس کی عین کو زائل کر دینا. الا ان یبقى من اثرها ما یشق ازالتها. ہاں کہتے ہیں بھائی آپ نے کوئی چیز ایسی نجاست لگی کپڑے پر اور آپ نے اس کو دھویا جس سے وہ نجاست چلی گئی، کپڑے سے اتر گئی. آپ اترنے کے بعد اگر اس کا کوئی نشان رہ جاتا ہے یا اس کی کچھ بو باقی رہ جاتی ہے بھائی، کہ جس کا دور کرنا مشقت دیتا ہے، آسانی سے دور نہیں ہو سکتی، تو اس کوئی حرج نہیں. پھر بھائی اثر باقی بھی رہے تو کچھ ہوتا، کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے اچھی طرح پانی سے دھو لیا، وہ نجاست تو چلی گئی، لیکن پھر بھی خوب دھونے کے باوجود اس نجاست کا کچھ نشان باقی ہے یا اس کی کچھ بو باقی ہے، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی، کپڑا پاک ہو گیا. کپڑا کیا ہوا؟ پاک ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا صابن سے دھونا ضروری نہیں، اس کو صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ، اور پاک کرنا اس نجاست کو جس کا دھونا واجب ہے، عَلَى وَجْهَيْنِ، دو وجہ پر ہے، دو طریقوں پر ہے. فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ، پس وہ نجاست جس کی ذات ہے دکھائی دینے والی، یعنی دکھائی دینے والا جسم ہے، فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا، تو اس کی طہارت جو ہے اس کی عین کو زائل کر دینا، اس کی ذات کو دور کر دینا، ہٹا دینا. الا ان یبقى من اثرها، مگر یہ کہ باقی رہتا ہے اس کے اثر میں سے، اس کے نشان وغیرہ یا بو میں سے، ما وہ مقدار، وہ چیز یشق ازالتها، کے مشقت دیتی ہے اس کا دور کرنا. اس کو دور کریں گے تو آسانی سے دور نہیں، داغ رہ گیا، وہ داغ صاف ہی نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں بھائی؟ مشقت طلب ہے، اب مشقت طلب ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ، اور وہ طہارت بھائی جس کی کوئی دکھائی دے، وہ نجاست بھائی، وہ نجاست کے جس کی کوئی دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے، فطہارتها، تو اس کی طہارت یہ ہے کہ ان یغسل، کہ دھونے والا دھوئے کپڑے کو، حتی یغلب علی ظن الغاسل، یہاں تک کہ غالب ہو جائے دھونے والے کا گمان، انہ قد طہر، کہ کپڑا کیا ہو چکا؟ پاک. بھائی جس کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے مولانا، مثلا کپڑے کو پیشاب لگ گیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ پیشاب لگ گیا، آپ اس کو کیسے پاک کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اس کا طریقہ یہ ہے، کپڑے کو اچھی طرح دھو لو یہاں تک کہ دھونے والے کو غالب گمان کیا ہو جائے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، نجاست دھل گئی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جس نجاست کا جسم ہے اس نجاست کو دھوئے یہاں تک کہ وہ نجاست چلی جائے، اور اگر پھر اس کا کوئی داغ وغیرہ باقی رہتا ہے جو آسانی سے اترتا نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن وہ نجاست جس کا کوئی جسم نہیں ہے ظاہری، جیسے پیشاب وغیرہ، تو اس کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اس کو دھوئے خوب اچھی طرح یہاں تک کہ غالب گمان کیا ہو جائے، آپ کا دل کیا کہنے لگے کہ یہ جب کپڑا پاک ہو گیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما، اور استنجا جو ہے وہ سنت ہے، استنجا کرنا بھائی یہ سنت ہے بھائی. یجزئ فیہ الحجر والمدر، کافی ہے اس کے اندر پتھر بھی، والمدر اور مٹی کا ڈھیلا بھی بھائی، پتھر کے بھی کافی ہے، اس کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے، اور مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے. وما قام مقامہما، اور وہ چیز جو ان کے قائم مقام ہو، جو کیا ہو ان کے قائم مقام ہو.
سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا لکڑی ہے یا کوئی کپڑا ہے وغیرہ، ان کے ذریعے بھی استنجا کر لے گا بھائی، تو ہو گیا بھائی۔ یمسحہ بھائی پونچھے گا بھائی ان کے ذریعے اس مقام کو پونچھے، حتی ینقیہ یہاں تک کہ کیا کر دے، اسے صاف کر دے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مخرج کو اچھی طرح کیا کر دے، صاف کر دے۔ نقا ینقی کا معنی صاف کرنا۔ یمسحہ اس مقام کو پونچھے گا، حتی ینقیہ بھائی استنجا کرنے والا اس مقام کو پونچھے یہاں تک کہ اسے صاف کر دے۔ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ اور اس کے اندر کوئی عدد مسنون نہیں ہے بھائی، کوئی عدد مسنون نہیں ہے کہ ایک پتھر سے کرنا ہے یا 2 سے یا 3 سے، کوئی عدد مسنون نہیں بھائی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ پاکی مقصود ہے، پاکی حاصل ہونی چاہیے جی۔ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ اور پانی کے ساتھ ہونا افضل ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے، بلکہ کہتے ہیں بھائی اس زمانے کے اندر سنت ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ پانی کے ساتھ استنجا کرے۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ وَالْمَائِعُ بھائی نجاست اگر اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے بھائی، سمجھ میں آیا؟ نجاست کیا ہوئی بھائی؟ اپنے مخرج سے تجاوز کر گئے، ارد گرد کھال پر لگ گئے، تو لم یجوز فیہ اس کے اندر جائز نہیں ہے، الا الماء مگر پانی، اول مائع اور کوئی بہنے والی چیز بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو مٹی کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلے اور پتھر کے ساتھ تب استنجا ہے جبکہ نجاست اپنی جگہ سے ادھر ادھر پھیلی نہ ہو، اور اگر ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر ان کے ساتھ استنجا کافی نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ پانی سے کرنا پڑے گا بھائی۔ ولا یستنجی بعظم ولا روث ولا بطعام ولا بیمین کہتے ہیں استنجا نہ کرے بعظم کس کے ساتھ؟ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی، ولا روثن اور گوبر لید، روث گوبر اور لید کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی استنجا۔ سونے حدیث میں آتا ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہڈی اور جو گوبر ہے یہ جنات کی غذا ہے بھائی، جنات کی کیا ہے؟ غذا بھائی، غذا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہڈی جنات کی غذا ہے اور گوبر ان جنات کے جانوروں کی غذا ہے بھائی، تو ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا بطعام اور کسی کھانے والی چیز سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ ولا بیمینہ اور اپنے دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کس سے کرے؟ بائیں ہاتھ سے بھائی۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔